بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بہت ہی اہم خبر، چونکا دینے والی خبر ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ کس طرح اسرائیل نیو ورلڈ آرڈر لاگو کرنے جا رہا ہے اور ایک ڈیجیٹل پاسپورٹ کے ذریعے کیسے وہ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنے کی تگ و دو کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو آفیشیل یوٹیوب چینل۔ نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کا نفاذ اب ڈیجیٹل پاسپورٹ کے ذریعے کیسے؟ پوری دنیا کو گھیرنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی ایک اور گھنونی سازش بے نقاب ہو چکی ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے اب نیو ورلڈ آرڈر کا نفاذ شروع کر دیا ہے۔ ہم پر زبردستی ڈیجیٹل کرنسی اور اب ڈیجیٹل پاسپورٹ تھوپا جا رہا ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی ورکر، کاروباری، ڈپلومیٹ اور خاص کر ہمارا قومی اثاثہ، ہمارے ادارے، افواج اور ISI سب اسرائیل کی پہنچ میں ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر سے پہلے کووڈ پھیلایا گیا اور پاکستان دوسرے ممالک کی طرح کرونا وائرس کی لپیٹ میں آیا اور ہماری معیشت کو بڑا دھچکا لگا، اس لیے کہ ہمارا ملک معاشی بحرانوں کا شکار ہے۔ غربت اور بے روزگاری نے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ کرپٹ سیاستدان اور اداروں میں سیاست وڈیرہ شاہی جیسے ناسور پیدا ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے سربراہ اپنے اپنے حصے کا مال بٹورنے میں مصروف ہیں۔ بس خوار ہو رہی ہے تو عوام۔ اب ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور ان ناپاک بیرونی قوتوں کے خلاف صف آرا ہونا ہے۔ اسرائیل نے نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ مسلمان ممالک میں سب سے پہلے عرب ان کا شکار ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہونے جا رہی ہے کہ دجال کب کیسے آئے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب زمین پر فتنے، فساد اور نئی نئی آفتیں آئیں گی اور جب غلیظ اعمال بڑھ جائیں گے اور عرب میں تباہی ہوگی۔ تو دیکھ لیں ناظرین، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے اسلام کے کلے اب یہودیوں کے غلام بننے جا رہے ہیں، تو تباہی قریب ہی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آتے ہیں کرونا وائرس کی میڈیسن کی طرف۔ کرونا ویکسین تو بن گئی اور اب لگائی بھی جا رہی ہے، مگر شرط کوئی نہیں۔ کسی نے لگوانی ہے تو لگوائے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو بیرون ممالک میں کاروباری اور مزدوری کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اب ڈیجیٹل پاسپورٹ کو لانچ کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ بہت سارے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں اور بہت زیادہ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جس نے کسی باہر والے ممالک میں کاروبار، بزنس یا کوئی بھی مزدوری کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، تو جن میں کرونا ٹیسٹ سب سے اہم ہے۔ ایک بندے کے لیے آسان حل نہیں، اس لیے ہم نے ڈیجیٹل پاسپورٹ کا اجرا کیا ہے اور کہ ہر ایک کو آسانی ہو، اور جتنے بھی امپورٹ ایکسپورٹ سے منسلک کاروباری لوگ ہیں سب سے پہلے یہ ڈیجیٹل پاسپورٹ بنوائیں گے، ورنہ وہ یورپ اور دیگر ممالک میں نہیں جا سکیں گے۔ سب سے پہلے کووڈ کو پھیلایا گیا اور اس کے بعد ڈیجیٹل پاسپورٹ، جسے آہستہ آہستہ بیرون ملک جانے والے ہر فرد پر لاگو کر دیا جائے گا۔ ہر ایک کا ڈیٹا اب اسرائیل کے پاس ہوگا۔ اس پاسپورٹ پر آپ کا اور آپ کی تمام فیملی کا اگلا پچھلا ریکارڈ ہوگا اور آسانی سے آپ کی ساری معلومات چرائی جائے گی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کے سوا ہر ممالک کے ویزے کا اجرا لکھا تھا۔ آپ اسرائیل کے سوا ہر ملک میں پاکستانی پاسپورٹ پر جا سکتے تھے، مگر اب ڈیجیٹل پاسپورٹ پر یہ شرط بھی ختم ہو جائے گی، اور نیو ورلڈ آرڈر میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہی تھا، جسے گھیرنے کی پوری تیاری کی جا چکی ہے۔ دجالی قوتیں نیو ورلڈ آرڈر کے نفاذ کے لیے ہر حربے استعمال کر رہی ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم نقطہ آپ کو سمجھاتے جائیں کہ اسرائیل کے بانی ڈیوڈ بن گوریان نے جب اسرائیل کی بنیاد رکھی تھی تو اس نے ایک ہی بات کہی تھی کہ یہودیوں، تمہیں عربوں سے کوئی خوف نہیں، خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے۔ حالانکہ اس وقت پاکستان نومولود تھا اور خود کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ عنقریب دو بڑے مذاہب اور تہذیبوں کا ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے۔ آپ یہ ہماری بات لکھ کر رکھ لیں، یا تو ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے یا پھر پوری دنیا میں تنہا رہ جائیں گے، اور اگر ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہمارے راز چرانے اور ہمیں مٹانے کے لیے اسرائیلی دجالی قوتیں اپنا سب کچھ قربان کر دیں گی، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گی۔ مگر ہمارا ایمان ایک خدا پہ ہے جو قادر مطلق ہے۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ سب فتنے برپا ہوں گے تو جو اللہ والے ہوں گے اللہ ان کی مدد فرمائیں گے۔ تو ناظرین،
یہود و نصارہ جتنی مرضی چالیں چل لیں، مگر ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ ہے، ہماری عوام میں بیداری ہے، ہمارے دفاعی ادارے مضبوط ہیں۔ جب تک ہمارا ایمان پختہ ہے تب تک ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ڈیجیٹل پاسپورٹ کے اجراء کے لیے اتحاد اور ایمریٹس ایئر ویز نے بھی اپنے مسافروں کو آگاہی دینا شروع کر دی ہے۔ امریکہ کے صدر نے بھی اپنے اداروں کو کورونا ٹیسٹ اور دوسرے تمام ٹیسٹوں کو ڈیجیٹل پاسپورٹ کے ساتھ منسلک کرنے کے آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ ڈنمارک حکومت نے بھی ڈیجیٹل پاسپورٹ کے ذریعے ہی ملک میں آنے جانے کا عندیہ دیا ہے۔ اس پر 3-4 ماہ تک عمل درآمد ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، کس طرح دنیا پہ حکمرانی کے لیے بل گیٹس جیسے بزنس مین کو سامنے لایا گیا اور پیچھے صہیونی یہودی قوتیں کار فرما ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، جسے ان انسٹال کر کے دوسری ایپ استعمال کرنے کی دھمکی دی تو واٹس ایپ نے فوری طور پر اپنا فیصلہ واپس لیا، لیکن یہ بھی لاگو ہوگا۔ ابھی عوامی رد عمل کو جانچا جا رہا ہے۔ ہمیں ہر صورت ہر وقت اپنی آنکھیں کان کھلے رکھنے ہیں۔ ہمیں بیکار اور دنیا میں بدنام کرنے کے ہر حربے پر کام جاری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔